नालेवारे सहाफ़ी ऐं तरक़ी पसंद अॻुवाण अब्दुल ख़ालिक ज़दरान जी किताब माज़ी के इनक़लाबी हीरोज़ जी महूरत CPNE ऑडिटोरियम में थी गुज़री। हिन गॾिजाणी जी सदारत सिंध में तरक़ी पसंद सियासत जे अहम किरदार कामरेड डॉक्टर तनवीर ताहिर कई, जंहिं सदारती ख़िताब कयो। हिन खां अलावा कामरेड ताज मरी, मज़हर अब्बास, हमीदा घांगरो, प्रोफेसर तौसीफ़ अहमद ख़ान, डॉक्टर रियाज़ शेख, कामरेड रमज़ान मेमून, ग़ुलाम नबी चांडियो, डॉक्टर जब्बार खट्टक, मुकर्रम सुल्तान बुखारी, नोमी कंवल ज़दरान, ईसा बलोच, वसीम अजीज़, विलियम सादिक, जानवत बलोच, कादिर आज़म, हसन फाती भी ख़िताब, जॾहिं त शाइना रमज़ान निज़ामत जा फ़राइज़ सरअंजाम ॾिना। इन मौक़े ते डॉक्टर तनवीर ताहिर चयो त मुल्क में जदोजहद कंदड़ हज़ारें तरक़ी पसंद ऐं रोशन ख़्याल दोस्त हुआ, जन इनक़लाबी जदोजहद में पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कयूं। ज़दरान इन्हनि मां 56 इनक़लाबियुनि जो तारुफ़ करायो आहे। हिन किताब में जन माण्हुनि जो ज़िक्र आहे से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान सां लॻापियल हुआ, जिन में वली ख़ान खे वठी मीर गौस बख्श बज़िंजे खे शुमार करे सघिजे थो। पर पोइ बि मुल्क में इनक़लाब न आयो, छो त ही मुल्क हिकु जमहूरी मुल्क न पर विरहाङे खां पोइ आलमी साम्राज्य जे हिकु अॾे जे तौर ते इस्तेमालु थियो आहे। असां हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त नालेवारे सहाफ़ी ऐं तरक़ी पसंद अॻुवाण अब्दुल ख़ालिक ज़दरान जी किताब माज़ी के इनक़लाबी हीरोज़ जी महूरती तक़रीब कराची में थी गुज़री आहे, जंहिं मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि ख़िताब कयो आहे। जिनकी रुनमाई इस किताब में हुई है, ये तमाम शख्सियात ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ एक ख़ास पार्टी से था। वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। ये तमाम, इसमें कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जो कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक ना रही हो। ये अलग बात कि कुछ अरसे बाद कुछ हालात की वजह कुछ शख्सियात पार्टी को छोड़ गई, दूसरी पार्टियों में चली गई, दूसरे कामों में लगे गए, या जिन्होंने फिर काम छोड़ दिया। लेकिन इन तमाम इनकलाबी शख्सियातें जो हैं, इन सब का ताल्लुक, या सब में कदर मुशरक जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो सब की इब्तदा, चाहे वो फतेह अली ख़ान हो, चाहे कोई और शख्सियत हो, चाहे आबिद मिंटो हो, ये सारे से वो शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी से रहा है। इसलिए ये कम्युनिस्ट पार्टी इनकलाब की माँ है, इनकलाब की जड़ है, और यहीं से इनकलाब फूटता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जिक्र हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी की तमाम जद्दोजहद के बावजूद, इन तमाम शख्सियात की जद्दोजहद के बावजूद इस मुल्क में इनकलाब आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो उसके लिए हमें हालात को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी की जद्दोजहद एक ऐसे मुल्क में जो जदीद नौआबादियाती दौर का शिकार था, जो मुल्क बड़े सगीर को तकसीम करके इसलिए बनाया गया था कि ये साम्राज्य कुव्वतों की आमादगा और हेडक्वार्टर के तौर पर, इस खित्ते में हेडक्वार्टर के तौर पर काम करेगा। क्योंकि इस बड़े सगीर में ये आज़ादी की जद्दोजहद जो पार्टी क़यादत फरमान कर रही थी वो कांग्रेस थी, जो एक तरह एंटी इंपीरियलिस्ट या जागीरदार दुश्मन पार्टी थी। तो जागीरदार दुश्मन और साम्राज्य दुश्मन पार्टी को हिंदुस्तान देकर साम्राज्य कुव्वतों को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे वो अपना बसेरा कर सकें और इस खित्ते में अपनी साजिशों को जारी रख सकें। क्योंकि हम पाकिस्तान वो खित्ता है जो साम्राज्य हेडक्वार्टर के तौर पर, इस खित्ते के हेडक्वार्टर के तौर पर कायम किया गया था। तो चुनाचे यहाँ पे साम्राज्य दुश्मन, इनकलाबी जागीरदार दुश्मन तहरीक के लिए सर उठाना बड़ा मुश्किल था। चुनाचे कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान बनते ही सबसे पहले जिस पार्टी पर जबर किया गया वो कम्युनिस्ट पार्टी। आग उठाए वतन जान पाण के ऐसी आग उठाए, पच्चर घना पचाया तू पच्चर थे पचाए, वापस की विसाए आग में लगे आम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने को परवाना कहते हैं तो सिर्फ जलना आपका काम नहीं है। आओ आग को भी जो है वो जलाओ। पचन घना पचाया तो पचन थे पचाए, जो जिसने कई जो है वो उनको जो है वो जलाया है, कई जो है उनको पकाया है, उसको आके पकाओ, उसको आके जलाओ। पचन से पचाओ, वापस की विसाए आग मिल गया आम के। इसको जो है वो उसको आग को जो है वो बुझाने के लिए उसको वापस होना चाहिए और उसको जो है वो फिर ये आवाम तक जो है वो आप जैसे में पहुंचे। ये एक विदाई का जो है वो बैत है। नजरियात से इत्तेफाक और इख्तलाफ भी रहा और यही मेरा ख्याल है जो लोग
کھلی سوچ رکھنے والے ہیں، روشن خیال سوچ رکھنے والے ہیں، ان میں اگر اختلاف نہ ہو تو پھر معاملہ آگے بڑھتا نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اختلاف نے اس حد تک جنم لیا کہ ہم تقسیم ہو گئے، اور یہی میرا خیال ہے سب سے ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی انقلابی تحریکوں کا. اور یہ جتنی شخصیات ہیں یہ مختلف حوالوں سے ان کی کنٹریبیوشن تو ضرور ہے، لیکن یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور یہ بحث کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ سب کے باوجود انقلاب آ کیوں نہ سکا. اور آج کی گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھ لیں، سندھ میں کتنی بڑی تحریک چلی ہے. اس تحریک میں بہت سی جماعتیں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن یہ پارٹی لیس موومنٹ ہے، اس کو کسی ایک خاص جماعت سے نہیں جوڑا جا سکتا. بالکل اسی طرح جیسے MRD کی تحریک تھی، اور ایسی بہت سی اپارچونیٹیز ان سارے لوگوں کے پاس آئی تھی. بہت سے فیصلے ہم نے غلط کیے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ 70 کے الیکشنز میں ہمارے بہت سے انقلابی دوستوں نے اس وقت کی حکومت کا حصہ نہ بن کے یا اس پارٹی میں کے ذریعے الیکشن میں نہ جا کر میرے نقطۂ نظر سے غلطی کی. لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے ماضی کے سرٹیفکیٹ ہیں، یہ ہماری سی وی ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ ہماری ماضی کی شاندار سی وی ہے، جس میں آپ کو ہم سب کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم بھی کچھ تھے، ہمارے بزرگ بھی کچھ تھے، ہم جس تحریک سے وابستہ رہے اس تحریک کا بھی کوئی نام و نشان تھا. آج میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ جب میں سارا یہ ببر کے پاس جو احتجاج ہے کراچی میں ہے، پریس کلب پہ ہو رہے، ہر جگہ پہ ہو رہے، اس میں میرے بہت سارے کامریڈس نظر آتے ہیں جو ماضی میں جدوجہد کے ساتھی تھے. اس وقت پھر مجھے یاد آیا ہے کہ ہم بکھرے ضرور ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں، ہماری سوچ ٹوٹی نہیں ہے. آج بھی جب ان کو یہ اس امتحان میں جانے کا موقع ملا ہے تو وہ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ اچھی دستاویز آ گئی. یہ جو خالق کا کام ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ شخصیات جن کے بارے میں پہلے سے معلوم کتابیں لکھی گئی تھیں تو وہاں سے انہوں نے مواد دے دی. ایک وہ جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں. اس کے لیے ظاہر ہے انہیں اورل ہسٹری کا جو ہمارا طریقہ ہے اس کا انہیں سہارا لینا پڑا، لوگوں سے بات کرنی پڑی. اچھا، جب آپ لوگوں سے رائے لیتے ہیں تو خاصی حد تک مصدقہ بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو ظاہر وہ ایک کمی ریسرچ کے حوالے سے جیسا کہ ریاض کہہ رہے تھے رہ جاتی ہے، مگر وہ بہت بنیادی بات یہ ہے کہ ایک واضح نقشہ اس میں ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے مظلوموں کی جدوجہد ہے اس کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا اور کچھ نے قربان کر دیا. اگر ہم دیکھیں گزشتہ 20 سالوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں بازو کی جو کامیابیاں ہیں نظریاتی وہ تو بہت زیادہ ہیں. آج جتنی بھی بنیادی حقوق کی باتیں ہیں وہ سب بائیں بازو کی 40 اور 50 کی دہائی کی تحریک کے نتیجے ہیں. تنظیمی طور پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے، مگر ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ رجحت پسندوں کا جو مواد ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایکسپو میں جو نمائش لگتی ہے ہم سروے کرتے ہیں. دوستوں، ساتھیوں، عبدالخالق زدران کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک مخلص اور دیانتدار دوست ہے. آج سے 50 سال پرانا ساتھ ہے ہمارا، نظریاتی دوست، ذاتی دوست اور کاروباری دوست. تینوں شخصیات میں ایک سچائی ہے، ایک ایمانداری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کاوش ہے، یہ جو کوشش ہے، ایک بہت بڑا کام ہے. یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن جس انداز میں انہوں نے کیا ہے بہت اعلیٰ اور ایک تعریف ہے. اس کتاب کے اندر میری ایک جذباتی وابستگی بھی اس لیے ہے کہ میرے شہر کے 3 اہم کردار ہیں اس کے اندر. ایک وہ کردار ہے جس کو میں اپنا آئیڈل، اپنا روحانی رہنما سمجھتا ہوں، وہ چاچا محمد ہاشم کامرو ہیں، جن کی
قربانیاں جن کی جدوجہد ہمارے مشرق راہ ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے ان کو جدوجہد کرتے دیکھا ہے. یہ ایک عادل تھے, ایمانداری میں, سچائی میں, جو کامل کا ہوتا ہے کردار وہ مکمل کردار تھے. انہوں نے محنت کی اور ایک عجیب کردار تھے کہ صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. وہ اس لیے کہ لوگ سماجی لوگ ہم سے دور نہ ہوں, ہمارے قریب ہیں, ہمیں اور مخلوق نہ سمجھیں. اس کے علاوہ ان کا ایک ایمانداری کا یہ تھا کہ مزدوری کر کے کھاتے تھے, اپنی انا غیرت کو سنبھال کے کام کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کو ہم نے میرے والد صاحب کے بہت قریبی دوست تھے, کیونکہ ہم سنگھاڑی کمیٹی میں شروع سے پوری فیملی سمیت ان کے ساتھ تھے اور کئی جدوجہد کے مراحل تھے ہم ان کے ساتھ گزارے. میں اکثر لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں, لوگوں کے ساتھ پوچھتا ہوں تو جو ہمیں بات کرتے گئے کہ جی ہم اس میں کامیابیاں کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو آپ کو ڈائریکٹ نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کوئی حکومت بنا لی, چاہے وہ انڈیا کا کیرالا میں گول میں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اقتدار ہی ملے تو آپ کو کامیابی ملے. کامیابی کے مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اس ملک کے اندر استحصالی نظام اگر 60-70 کی دہائی میں ٹوٹا ہے تو بائیں بازو کی تحریکیں کی ہیں, اگر یہ بائیں بازو کی تحریکیں نہ ہوتی تو شاید ملک میں استحصال کی بدترین شکل ہمارے پاس ہے. تو جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ترقی پسند بازو کے لوگوں کی, جنہوں نے شاہی جیل کاٹی, انہوں نے بس جیل کاٹا, انہوں نے میاں والی جیل کاٹی, لیکن اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے یہ کمٹمنٹ کے ساتھ ہے کہ آج کہیں ابھی وزیر ہمیں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے, کہیں ڈاکٹر سرور تو کہیں جو ہے وہ مدد بھرنا, اور سارے جو لوگوں کی جو کامیابی ہے وہ میرے خیال میں کامیابی یہی ہوتی ہے کہ آپ مختلف سیٹ پر آپ جس جگہ پر ہوتے ہیں وہاں پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ وہاں پر نہ ہوتے تو آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ مجھے سچ پتا ہے پاکستان اسٹڈیز کا, اور مجھے میرے والد صاحب نے بچپن سے یہ بات بتائی ہے کہ ہماری کتابوں میں غلط پڑھایا جاتا ہے بیٹا. اور پھر میں اپنی کالجز اور یونیورسٹی میں اپنے استاد کو بتاتی ہوں کہ آپ غلط پڑھا رہے ہیں. تو اسی بات پہ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی, تو میں نے کہا میرے والد صاحب نے. انہوں نے بابا کا فیس بک سرچ کیا اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ کے بابا تو کامریڈ ہیں, اور مجھے اس وقت اتنا فخر محسوس ہوا کہ واو میرے بابا کامریڈ ہیں سچ میں. کیونکہ وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر, تو ہم نے تو بابا جان والا ہی کام رکھا ہوا تھا, بٹ بابا جان کے ساتھ زندگی شدید ایجوکیشن رہی ہے. مشکلات کے ساتھ آپ پہنچے ہیں. دوستو, یہ کتاب لکھنے کی تحریک مجھ میں اس وقت شروع ہوئی جب ایک سندھی روزنامے میں میرے سیاسی استاد کامریڈ تاج مری آرٹیکل لکھا کرتے تھے. تو میں ان کو دیکھ کر پڑھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو سندھی پڑھے ہیں, جنہوں نے سندھی پڑھا ہے وہی انہیں تک جا رہی ہے. تو میں نے پھر تاج مری سے اجازت لی کہ کامریڈ آپ مجھے اجازت دیں, میں اس کو اردو میں ترجمہ کر کے فیس بک پہ چلاؤں گا. تو انہوں نے مجھے اجازت دی. یہاں سے مجھے شے ملی, وہ ظاہر چند تھے وہ. پھر میں نے سوچا کہ یہ تو کم ہے, پھر میں نے کچھ اور لوگوں سے اور اس سلسلے میں جن شخصیات نے میری رہنمائی کی ان میں کامریڈ رمضان مہمان, ڈاکٹر توصیف صاحب اور ہمارے سب سے سینئر جو ابھی بطور کسی کے جب ہم بیٹھے اور اس طرح اس کو میں نے ترتیب دیا, اور پھر اور اس میں اصغر لال بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد کتاب کو ترتیب دینے میں انہوں نے میرا ساتھ دیا, رہنمائی کی. ہمارے لیاری کے ساتھی جو کہ عرفت کہتا ہوں فرزند لیاری, تو فرزند لیاری بہت سے, فرزند لیاری رمضان مہمن بھی ہے, فرزند رحمانی جو ہے نا صاحب صدر بھی ہیں, ڈاکٹر جبار بھی, اور بہت سے لوگ ہیں فرزند لیاری. تو فرزند لیاری کا کردار ہے. آج جو وکلا کی موومنٹ چل رہی ہے, عامر نواز وڑاج بھی فرزند لیاری ہی ہے. یہ لیاری کا کردار ہے, یہ لیاری کا شعور ہے, یہ لیاری کا وہ ایک ہے جس نے لیاری میں تاریخی طور پر عرفت کردار ادا کیا.
और हम जैसे लोगों को रियारी में जन्म दिया। बात यह है कि माजी के ये एक तारुफी किस्म के खाके हैं। बताया है कि माजी में किन लोगों ने इनकलाब के लिए जहर की के लिए खुशी देती है कि हालात साफ आज के सामने मिसालें हैं कि लोगों ने काम किया, तारुफ भी है, वो की जान पहचान भी है, साहब की आज किताब की लॉन्चिंग हुई है माजी के इनकलाबी किताब, उसके बारे में आपका क्या कहेंगे? मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे है, जिस खालिद मैदान को मैं देखता था समझता था, मुझे अच्छा लगा कि बहुत कमाल का काम किया। अल्लाह करे लोहे बाजू में और दमन के और अच्छे काम करें, और ये मेरे लिए वाकई बहुत ताजुब बात है। मैं उनकी मुबारकबाद देता हूँ।